السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مسلی اما بعد۔ بہت سارے برادران یہ سوال کرتے ہیں جب ان کو جشن میلاد النبی سے روکیے، اس مناسبت سے بدعت و خرافات سے روکیے، تو کہتے ہیں ہم کیا کریں؟ یہ بہت سارے کام ہیں کرنے کو، جو کر کے صحابہ کامیاب ہو گئے وہ ہم کیوں نہیں کرتے؟ ہم وہ کیوں کر رہے ہیں جو صحابہ کرام نے نہیں کیے، سلف صالحین نے نہیں کیے، ائمہ اربعہ نے نہیں کیے، محدثین نے نہیں کیے ہیں؟ ہم وہ کام کیوں کرتے ہیں؟ ہم اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سفارش بروز قیامت کیسے حاصل ہوگی؟ وہ جتن کریں، وہ کام کریں، وہ راستہ اپنائیں، وہ وسیلہ اپنائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کیسے حاصل ہوگی؟ 3 عمل کا تذکرہ یہاں کرتے ہیں۔ 3 عمل کا تذکرہ کرتے ہیں، اسے اگر آپ اپنائیں گے ہم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش بروز قیامت ہمیں اور آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ نمبر 1، عقیدہ توحید کو اپنائیں، یعنی عقیدہ اپنا صحیح کریں۔ ابن عربی والا توحید نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو توحید لے کر کے آئے ہوئے، جس کو ہم توحید ربوبیت کہتے ہیں، توحید الوہیت کہتے ہیں، توحید اسماء و صفات کہتے ہیں، جو قرآن کی پہلی سورت کی پہلی آیت میں موجود ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ یعنی اگر ہم سورہ فاتحہ کی بسم اللہ کی پہلی آیت نہ مانیں تو ورنہ دوسری آیت شروع کر سکتے ہیں۔ توحید کو اپنائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، 99 نمبر ہے، اسعد الناس بشفاعتی، سب سے نیک بخت لوگ میری سفارش کے، یوم القیامت، بروز قیامت، من قال لا الہ الا اللہ، جس نے کہا نہیں ہے کوئی معبود حقیقی سوائے اللہ کے، یعنی جس نے یہ عقیدہ رکھا کہ عبادت کے لائق حقیقت میں صرف اللہ ہے، باقی کوئی ذات نہیں، خالصا من قلبی، اور خلوص دل سے کہا، نفاق کے دل سے نہیں، منافق کے دل سے نہیں، اور نفسی یا نفس سے کہا، خلوص نفس یا خلوص دل سے اس نے کہا، تو بروز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اور شفاعت کا مستحق وہ شخص ہو گیا۔ نمبر 2، بکثرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام صحیح طریقہ سے پڑھیں، جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، یہ نہیں کہ ہاتھ جوڑ کر کے کھڑے ہو کر کے اجتماعی شکل میں بروز جمعہ یا فرض صلات کے بعد یا اذان سے پہلے نہیں، جو طریقہ جو وقت جہاں خاص ہے وہاں پڑھیں، عام ہے تو وہاں پڑھیں، یہ ہماری اور آپ کی کوشش ہونی چاہیے۔ صحیح ترغیب ترہیب میں علامہ منذری رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے، اور صحیح ترغیب ترغیب کا مطلب یہ ہے کہ علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کا نسخہ ترغیب و ترہیب کا، جس میں صحیح حدیث ہے 1668 نمبر، کیا ہے؟ ان اول الناس بی یوم القیامت، بروز قیامت میرے قریب سب سے رہنے کے سب سے زیادہ لائق کون لوگ ہوں گے؟ اکثرہم علیہ صلاۃً، جو بکثرت میرے اوپر صلاۃ پڑھنے والے ہیں، یعنی درود پڑھنے والے ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو ہم بکثرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں جس طرح آپ نے سکھلایا ہے۔ نمبر 3، تیسرا کام اگر ہم کریں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش بروز قیامت ہم اور آپ کو حاصل ہوگی۔ وہ کیا ہے ذرا دیکھیے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلہ مانگیں، مقام محمود کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسے نواز دے۔ کب کریں؟ اذان کے بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن ابی داؤد کی روایت ہے 523 نمبر، کیا؟ فمن سأل اللہ لی، جس نے مانگا میرے لیے اللہ سے، الوسیلۃ، الوسیلہ، وسیلہ کیا ہے؟ یہاں آپ نے اسی حدیث کے اندر تصریح کی ہے کہ مقام محمود ہے، ایک مقام ہے جو اللہ کے ایک بندے کے لیے زیبا ہے، مناسب ہے، اور وہ میرا خیال ہے کہ وہ میں ہی ہوں، وہی مقام محمود ہے۔ تو جس نے میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ مانگا، مقام محمود کی دعا کی، حلت علیہ شفاعتی یوم القیامہ، اور حلت له شفاعتی یوم القیامہ، تو اس کے حق میں میری سفارش کی گنجائش ہو گئی بروز قیامت۔ میں نے بتلا دیا ہے کہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے 523 نمبر۔ تو یہ 3 عمل کریں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش حاصل ہوگی۔ کیوں ڈھول اور تاسا میں ہم لگے ہوئے ہیں؟ کیوں یہ مرغ اور مسلم میں لگے ہوئے ہیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یوم پیدائش کی مناسبت سے روزہ رکھا ہے، اور ہم نے رات میں کھانے کا دن بنا لیا۔ یہ کون سی اتباع ہے؟ ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ کوئی شخص اگر ہمیں اچھی طرح سے اس بات کو سمجھاتے تو ہم اسے تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں کہ جس دن نبی نے روزہ رکھا، ہم نے رات میں کھانے کا دن بنا دیا، اس کے باوجود ہمارا گمان یہ ہے کہ محبت رسول ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ہفتے میں اعتبار کیا سوموار کے دن، کیونکہ آپ سوموار کے دن پیدا ہوئے تھے، اور ہم نے نہ مہینے کا اعتبار کیا نہ ہفتہ کا اعتبار کیا۔ ہم نے سال میں ایک مرتبہ عیسائیوں کی طرف سے برتھ ڈے منانا شروع کر دیا،
جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں رہی، صحابہ کی سنت نہیں رہی اور تابعین کبار کی سنت نہیں رہی، ہماری اور آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اور آپ اس بدعت کو چھوڑیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے شفاعت کا مستحق کیسے ہوں گے وہ اسباب اپنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔